بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری حدیث، تیسری فصل، صفحہ نمبر 75۔ اخلاص کی دعوت۔ میرے عزیز، اپنے کاموں میں اور زیادہ غور و فکر سے کام لو، اور اپنے نفس سے اپنے ہر عمل کا حساب لو، اور ہر کام سے پہلے اس سے پوچھو کہ بھلائی اور نیک کاموں میں حصہ لینے سے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ نماز شب کے مسائل سب کے سامنے کیوں پوچھ رہا ہے، اور نماز شب کے اوراد و اذکار کا ورد کیوں کر رہا ہے؟ وہ خدا کی خاطر دینی مسائل سمجھنا یا بیان کرنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو اس امر کے قابل دکھانا چاہتا ہے؟ وہ آخر اپنے زیارتی سفر کو کیوں کسی نہ کسی طرح لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ سفر زیارت کی تعداد بھی بتاتا ہے، پوشیدہ طور پر دیے گئے صدقے کو کیوں کسی پر ظاہر کرتا ہے؟ ہر ممکن طریقے سے اس کا ذکر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اگر یہ کام خدا کے لیے ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اس کی پیروی کرنے لگیں، اور وہ الدال علی خیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے انجام دینے والے کے برابر ہے کا مصداق بننا چاہتا ہے، تب تو درست ہے، اور اس پر شکر خدا کرنا چاہیے کہ اس کو خدا نے ایسا صاف ضمیر اور پاک دل عطا کیا ہے۔ لیکن متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں نفس سے جہاد کے عمل میں شیطان نے اس کو دھوکہ نہ دیا ہو اور ریاکاری کو تقدس کی صورت میں پیش نہ کیا ہو۔ لیکن اگر یہ کام خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سمعہ یعنی لوگوں کو سنانے کے لیے ہو جائے گا، اور ریاکاری کے شجرہ ملعونہ کا پھل سمعہ ہوتا ہے۔ خداوند منان اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ خدا اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس عمل کو سجین میں ڈال دیں۔ نفس کی مکاریوں کی برائیوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نفس کی مکاریاں بہت ہی گہری ہوتی ہیں۔ البتہ ہم کو اجمالاً اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہمارے اعمال خالص نہیں ہیں، اور اگر ہم واقعی خدا کے مخلص بندے ہیں تو پھر شیطان کا ہمارے اوپر اتنا قابو کیوں ہے، جبکہ اس نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ تیرے مخلص بندوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا اور ان کی مقدس حریم کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھاؤں گا۔ ہمارے شیخ بزرگوار کے بقول شیطان درگاہ خداوندی کا ایک کتا ہے۔ اگر کوئی خدا والا ہوتا ہے تو اس پر نہیں بھونکتا اور نہ اس کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے، جیسے دنیا میں کسی مالک مکان کا کتا مالک کے شناسہ لوگوں پر نہیں بھونکتا۔ اسی طرح شیطان جس کو مالک دو جہاں کا دوست نہیں پاتا، اس کو بارگاہ عزتی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے اگر تم دیکھو کہ شیطان تم سے کچھ سروکار رکھتا ہے تو یقین کر لو کہ تمہارے افعال خلوص سے خالی تھے، خدا کے لیے نہیں تھے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر آپ کی زبان پر کیوں جاری نہیں ہو رہے، جبکہ آپ اپنے خیال کے مطابق 40 سال سے قربتاً اللہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص 40 صبح خدا سے اخلاص برتے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جان لیجئے کہ ہمارے اعمال خدا کے لیے نہیں ہیں، اور ہم خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور یہی مرض لا علاج ہے۔ ان اطاعت و عبادت گزار اہل جمعہ و جماعت اور علم و دیانت کی حالت پر وائے ہو کہ جب سلطان آخرت خیمے لگائے گا اور یہ لوگ اپنے کو بڑے گناہوں کے مرتکب افراد کے زمرے میں پائیں گے، بلکہ اہل کفر و شرک سے بھی بدتر اپنے کو دیکھیں گے، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ سے سیاہ تر پائیں گے۔ اس شخص کی حالت پر وائے ہو جو اپنی نماز و اطاعت کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ الحفیظ و الامان اس شخص سے جو اپنے صدقہ و زکوٰۃ اور نماز و روزہ کی صورتوں کو اتنی بد منظر و بد شکل پائے گا جس سے زیادہ بری صورت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے ریاکار، تو مشرک ہے، کاش تو صرف گناہ گار ہوتا، کیونکہ موحد اہل معصیت کو خدا انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا۔ لیکن خدا کا ارشاد ہے کہ مشرک اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کی بخشش کا سوال ہی نہیں ہے۔ احادیث شریفہ میں جس طرح تو نے آگے سنا ہے، خدا کا ارشاد ہے، ریاکار مشرک ہے،
جو شخص لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اپنی دینی قیادت، اپنی امامت، اپنی تدریس، اپنی تعلیم، نماز و روزہ، مختصر یہ کہ تمام نیک اعمال کو اسی نیت سے بجا لائے، وہ مشرک ہے، اور بموجب روایات اہل بیت علیہم السلام اور بموجب آیت شریفہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ بس کاش تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا، کھلا ہوا فاسق و فاجر ہوتا، قابل احترام چیزوں کا تقدس پامال کرتا، مگر موحد ہوتا، خدا کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراتا۔ لہٰذا اے عزیز، ذرا فکر کر اور اپنے لیے کوئی چارہ پیدا کر، اور یہ جان لے کہ ناچیز لوگوں کے سامنے شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کے دل اتنے مختصر ہیں کہ اگر کوئی چڑیا کھا جائے تو اس کا بھی پیٹ نہ بھرے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور اس ضعیف مخلوق میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ طاقت تو صرف اور صرف بارگاہ قدس ربوبیت میں پیدا ہوتی ہے۔ فاعل علی الاطلاق اور مسبب الاسباب وہی ذات مقدس احدیت ہے۔ تمام مخلوق مل کر بھی ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتی، اور اگر مچھر ان میں سے کوئی چیز اچانک لے جائے تو یہ مخلوق واپس نہیں لے سکتی۔ قدرت صرف خدا کے پاس ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی مؤثر ہے جس زحمت و ریاضت سے بھی ممکن ہو۔ اپنے صفحہ دل پر قلم عقل سے لکھ لے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم ہستی میں خدا کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ توحید فعلی کو، جو توحید کا پہلا درجہ ہے، جس طرح بھی ممکن ہو دل میں جاگزین کر، اور دل کو مومن و مسلم بنا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مقدس مہر اپنے دل پر لگا لے، اور قلب کی صورت کو کلمہ توحید کی صورت میں کر لے۔ منزل اطمینان تک پہنچا کر اس کو سمجھاؤ۔ لوگ کسی بھی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع و نقصان پہنچانے والا صرف خدا ہے۔ نابینائی اور اندھے پن کو اپنی آنکھوں سے دور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پالنے والے مجھے کیوں اندھا محشور کیا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اس آیت کا مصداق بن جاؤ۔ جس دن چھپے ہوئے حقائق ظاہر ہوں گے، اس دن تم اندھے محشور ہو۔ خدا کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اگر تمہارا دل اس کلمہ طیبہ کا اطمینان حاصل کر لے اور اس عقیدے کو تسلیم کر لے، تب تو امید ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہو، اور شرک و ریا نیز کفر و نفاق کی جڑیں تمہارے دل سے کٹ جائیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ عقیدہ حقہ عقل و شرع دونوں کے مطابق ہے، یہاں جبر کا توہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وہ لوگ جو اس کے مبادی و مقدمات سے مطلع نہ ہوں اور جن کے کان ان مطالب سے نہ آشنا ہوں، وہ اس کو جبر خیال کریں، حالانکہ اس کا جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توحید ہے اور جبر شرک ہے۔ یہ ہدایت ہے اور جبر گمراہی ہے۔ یہاں پر جبر و قدر کا بیان مناسب نہیں ہے، البتہ جو اس کے اہل ہیں ان پر مطلب واضح ہے، اور وہ دوسروں کو ان مطالب میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ صاحب شریعت نے ان مطالب میں داخل ہونے سے ممانعت فرمائی ہے۔ بہرحال ہر وقت، خصوصاً تنہائیوں میں، تمانیہ اور تضرع و زاری کے ساتھ اپنے خدائے مہربان سے دعا کرو کہ تم کو نور توحید کی ہدایت کرے، اور تمہارے دل کو نظریہ توحید و یکتا پرستی کے نور سے منور کرے، تاکہ تمام دنیا سے تم آزاد ہو جاؤ اور ہر چیز کو ناچیز سمجھو۔ اسی طرح ذات مقدس سے دعا کرو کہ تمہارے اعمال کو خالص کرے اور تمہاری راہ خلوص و عقیدت کی طرف ہدایت فرمائے۔ اب اگر تم صاحب حال ہو جاؤ تو اس بندہ ضعیف و کاہل اور حقیقت سے عاری کے لیے، جس نے اپنی پوری زندگی ہوا و ہوس میں گزار دی، اور گناہوں کی آلودگی و امراض قلبی کی وجہ سے اس کا دل ایسا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرتی ہے، اور نہ کوئی آیت و روایت، نہ کوئی دلیل و برہان، اور اس سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اسے یاد کرو، شاید تمہاری دعاؤں سے اسے کوئی نجات کا رستہ مل جائے، کیونکہ خدا مومن کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ ان مطالب کے ذکر کے بعد، جنہیں تم خود بھی جانتے ہو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ اپنے دل کو پابند بناؤ،
اپنی حرکات و سکنات، اپنے اعمال و رفتار کے بارے میں دقت نظر سے کام لو، دل میں چھپی ہوئی باتوں کی تفتیش کرو اور اس کا سختی کے ساتھ اسی طرح محاسبہ کرو جس طرح دنیا کے کاروباری شریک ایک دوسرے سے حساب میں سختی کرتے ہیں۔ جس عمل میں ریاکاری اور چاپلوسی کا شائبہ بھی ہو اس کو چھوڑ دو، خواہ وہ عمل کتنا ہی اعلیٰ ہو، یہاں تک کہ اگر واجبات کو بھی ظاہراً خالص نہیں ادا کر سکتے تو مخفی طریقے سے بجا لاؤ۔ حالانکہ واجبات کا علل اعلان بجا لانا مستحب ہے، بلکہ واجب عمل میں بذات خود ریاکاری کا اتفاق کم ہوتا ہے، زیادہ تر خصوصی، زائد اور مستحب اعمال میں ریا ہوتا ہے۔ بہر صورت مکمل سنجیدگی اور سخت جد و جہد کے ذریعے اپنے دل کو شرک کے شائبے سے پاک کرو۔ کہیں خدا نخواستہ اسی حالت زار میں دنیا سے چلے جاؤ تو سارا کام خراب ہوگا، پھر تمہاری نجات کی کوئی امید نہ رہے گی اور خدا بھی تم پر غضبناک ہوگا۔ چنانچہ کتاب وسائل الشیعہ میں قرب الاسناد کے حوالے سے منقول ہے، جس کا سلسلہ سند حضرت علی علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تزین للناس بما يحب اللہ ویعرض للہ فی السر بما یکرہ اللہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان ولہ ماقت۔ جو شخص لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایسی چیز سے مزین کرے جو خدا کو محبوب ہو اور باطن میں ایسی چیز کا اظہار کرے جس کو خدا ناپسند کرتا ہو، تو وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غضبناک اور برہم ہوگا۔ اس حدیث میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے اور برے اعمال باطن میں بجا لائے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو صرف پیکر عمل دکھائے اور باطن میں ریاکاری کا قصد رکھتا ہو۔ دونوں صورتوں میں ریاکاری شامل ہے، کیونکہ واجبات مستحبات کا بغیر قصد ریا بجا لانا سبب غضب خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ دوسرے معنی کو بہتر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ برے اعمال کو آشکارا انجام دینا زیادہ برا ہے۔ بہرحال خدا نہ کرے کہ مالک الملوک اور ارحم الراحمین کسی انسان پر غضبناک ہو جائے۔ اعوذ باللہ من غضب الحلیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں بردبار کے غصے سے۔ چوتھی فصل، حدیث علوی کا بیان۔ ہم اس بحث کو اس حدیث شریف پر ختم کرتے ہیں جس کو کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، اور شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اسی سے مشابہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث امام علی علیہ السلام کے نام سے رسول خدا کی وصیتوں میں سے ہے، اور وہ یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور تنہائی میں سست ہوتا ہے، تمام امور میں اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ یہ بری عادت کبھی اتنی مخفی ہوتی ہے کہ خود انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ وہ باطناً اہل ریا میں سے ہے۔ وہ تو یہی گمان کرتا ہے کہ اس کا عمل خالص ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے اس کے لیے علامتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان ان علامتوں کی بنا پر اپنے باطن کے بارے میں اطلاع حاصل کر لے، پھر اس کا علاج کر ڈالے۔ یہی اس کا طریقہ ہے کہ جب تنہا ہو تو دیکھتا ہے کہ اس کا نفس اطاعت کی طرف مائل نہیں ہے، اور اگر بعد نخواستہ یا عادت کی بنا پر کوئی عبادت کرتا بھی ہے تو عمل کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دیتا ہے، پاک و پاکیزہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن جب مسجدوں میں یا مجمع عام میں مشغول ہوتا ہے تو بڑی خوشی اور مسرت اور دلچسپی حضور قلب کے ساتھ بجا لاتا ہے، بڑے طولانی رکوع و سجود کرتا ہے، مستحبات سے لے کر اس کے اجزاء و شرائط کو بہت اچھی طرح انجام دیتا ہے۔ اگر انسان اس بات کی طرف ذرا بھی متوجہ ہو اور اپنے نفس سے سوال کرے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ عبادات کا مقدس جال بچھا کر اپنے آپ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے، ممکن ہے وہ اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرے کہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا یہ کہے کہ چونکہ نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ اور باجماعت پڑھنے میں زیادہ تر ثواب ہے وغیرہ وغیرہ، اسی لیے خوشی ہوتی ہے۔ یا مثلا اگر جماعت و مسجد نہیں ہے تو اس طرح تعویل کر سکتا ہے کہ عمل کو نیک لوگوں کی موجودگی میں بجا لانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر پیروی کریں اور دوسروں کو بھی دین و مذہب کی طرف رغبت ہو۔ نفس انسان کو ہر طریقے سے دھوکے دیتا ہے۔ یہ کوئی سرور و نشاط نہیں ہے، یہ صرف وہ قلبی بیماری ہے جس میں بیچارہ انسان مبتلا ہے۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو صحیح و سالم سمجھتا ہے،
اس لیے علاج و معالجے کی فکر نہیں کرتا۔ ویسے بھی جو مریض اپنے کو صحت مند سمجھتا ہو اس سے امید صحت منقطع ہو جاتی ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ اپنے باطن میں عبادت گزاری کی نمائش کا میلان رکھتا ہے، اور اپنے اس گناہ سے نہ صرف یہ کہ خود غافل ہے بلکہ ایک گناہ کو عبادت سمجھ کر اظہار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی خود نمائی کو دین و مذہب کے فروغ کا نام دیتا ہے، حالانکہ مستحبات کا خلوت میں بجا لانا مستحب ہے۔ آخر نفس کیوں ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو علل اعلان کیا جائے؟ مجمع عام میں ہی خوف خدا سے گریہ کرنے میں اس کو کیوں خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے؟ تنہائی میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے اوپر زور ڈالے، اس کی جتنا زور ڈالے اس کی آنکھ تر نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ خوف خدا مجمع ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ شب قدر میں چند ہزار لوگوں کے درمیان ہی کیوں نالہ و فغا اور سوز و گراز پیدا ہوتا ہے؟ مجمع عام میں 100 رکعت نماز پڑھنے، دعائے جوشن کبیر و صغیر کے پڑھنے اور چند قرآنی پاروں کی تلاوت کرنے سے نہ اس کے ابرو پر خم آتا ہے، نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اگر واقعی انسان کے تمام امور رضا الہی کے لیے یا حصول رحمت یا خوف جہنم یا شوق جنت میں ہیں، تو پھر اس کو اپنے ہر کام پر لوگوں کی مدح سرائی کی توقع کیوں ہے؟ اس کے کان لوگوں کی زبان کی طرف اور دل لوگوں کی گفتگو کی طرف کیوں لگے رہتے ہیں کہ دیکھوں کہ کون اس کی مدح کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے دیکھیے یہ کتنے شریف آدمی ہیں، اول وقت نماز کے پابند اور مستحبات کے دلدازہ ہیں، حاجی صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں، معاملات میں تو جناب ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اگر ان کی نظر میں خدا ہے تو اس افراطی محبت کا کیا مطلب ہے؟ جنت و دوزخ نے اس عمل پر مجبور کیا ہے تو کسی کے کہنے سے دلچسپی کیوں ہے؟ متوجہ رہیے، یہ محبت اسی شجر خبیثہ ریا کا پھل ہے۔ جب تک ممکن ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اور اگر ممکن ہو تو اپنے کو اس قسم کی محبتوں سے خالص کر لو۔ ہم یہاں پر ایک مطلب کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ تمام نفسانی صفات کے لیے، خواہ وہ صفات حسنہ ہوں یا صفات خبیثہ، بہت زیادہ مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ان اچھی صفات سے متصف ہونا اور برائیوں سے منزہ ہونا عارفان خدا اور اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بہت اہم مرتبہ ہے۔ دیگر اشخاص کے لیے وہ صفات خبیثہ جو خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہیں، سب ان کے لیے نقص نہیں ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ان کے لیے باعث کمال ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اسی طرح جو چیزیں دیگر اشخاص کے لیے اچھائیاں سمجھی جاتی ہیں، وہ خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک ریا ہے، اور وہ اس وقت میں اسی موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اخلاص صرف اولیاء خدا کا درجہ ہے، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عوام الناس اگر اس اخلاص کے کسی درجے تک بھی پہنچ جائیں تو درجہ اخلاص تک نہ پہنچنا ان کے لیے نقص نہیں ہے، اور نہ یہ کمی ان کے ایمان و اخلاص کے لیے نقصان رساں ہے۔ مثلا عوام الناس فطری طور پر اس بات کی طرف مائل ہیں کہ ان کی نیکیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ نیکیاں اس نیت سے نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ ان کے نفس کی تخلیق ہی اس چاہت پر ہے، لہٰذا وہ ایسے کرتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ان کے عمل کے بطلان کا سبب نہیں ہے، نہ موجب شرک و کفر ہے، اگرچہ یہی چیز اولیاء و خاصان خدا کے لیے باعث نقص ہے، اور ولی اللہ اور عارف باللہ کی نظر میں شرک و نفاق ہے۔ مطلق شرک سے پاکیزگی اور اس کے تمام مراتب سے اخلاص، یہ اولیاء کے ابتدائی مقامات میں سے ہے۔ اس کے دیگر مقامات بھی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہماری عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے، ہم صرف خدا کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کی طمع میں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، یہ بھی ایک عام مقام اور ولایت کا ابتدائی درجہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی عبادتوں میں ایسے حالات ہیں جو ہماری اور آپ کی عقل میں نہیں سما سکتے۔ ہمارے اس بیان سے اس حدیث میں جو حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا سے منقول ہے، اس حدیث میں جو زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے۔ زرارہ کی روایت یہ ہے، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، اور جب اس کے اچھے کام کو کوئی دیکھتا ہے تو یہ بات اسے بہت مسرور کرتی ہے۔ حضرت فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کا کار خیر ظاہر ہو، بشرط یہ کہ اس نے
اس کار خیر کو اسی نیت سے نہ کیا ہو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا ہو۔ دونوں حدیثوں میں سے ایک کے اندر تعریف کو ریا کی علامت قرار دیا گیا ہے اور دوسری میں نیکیوں کے ظاہر ہونے والی خوشی کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور یہ اشخاص کے مراتب میں اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ ان دو حدیثوں میں ایک دوسری وجہ جمع بھی ہے، مگر اس سے اعراض کر لیا گیا ہے۔ اختتام: جان لو، سماع کا مطلب لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اور شہرت کے لیے لوگوں کے کانوں تک اپنی خوبیوں کو پہنچانا ہے۔ یہ بھی چونکہ شجرہ خبیثہ ریا ہی سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو بھی ریا کے ساتھ ذکر کر دیا، اس کے لیے الگ باب قائم نہیں کیا۔